الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج الحمدللہ رب العالمین چھٹی شریف یوم حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کثیر عاشقان رسول سے منا رہے ہیں اور اپنے گھروں میں لنگر خواجہ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی یعنی نام مبارک حسن، اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں مگر مشہور عطائے رسول، معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی ہیں۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبد العزیز ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ہوئی۔ والدین کریمین آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ انتہائی متقی و پرہیزگار انسان تھے، اور آپ صاحب کرامت بزرگ تھے، اور آپ کی والدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب آپ 15 سال کی عمر تک پہنچے تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، یعنی وصال فرما گئے، اور وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ آپ نے اس باغ کو ذریعہ معاش بنا لیا، خود ہی اس کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ حصول علم کے لیے سفر آپ نے 15 سال کی عمر میں ہی حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا۔ آپ پہلے سمرقند گئے، اس کے بعد آپ نے بخارا کا رخ کیا، اور مجموعی طور پر تقریباً 5 سال کے عرصے میں آپ نے یہ علوم حاصل کیے، اور سب سے پہلے آپ نے حفظ قرآن کیا طالب مطلوب کے در پر۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہ علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو گئی تھی، لیکن جس چیز کی وجہ سے آپ نے اپنے گھر بار چھوڑا، اس کا تجسس، اس کی حسرت ابھی باقی تھی۔ آپ ایک مرشد کامل کی جستجو میں نکل دیے، اور ہارون ایک علاقہ تھا، اس سے آپ کا گزر ہوا تو مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے شہرہ سنا تو فوراً آپ حاضر خدمت ہوئے، اور آپ نے ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرما لی، اور آپ یوں سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کئی سال تک مرشد کریم کی بارگاہ میں رہے، آپ کو کئی بار حج کی توفیق ان کے ساتھ ملی، اور بار بار جب بھی وہ کہیں جاتے مرشد کریم تو آپ ان کے ساتھ چل دیتے، اور ان کا جو سامان ہوتا وہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے مرشد کریم بہت کامل بزرگ تھے۔ آپ کے مرشد کریم نے فرمایا کہ ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، اور ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے، بارگاہ الہی میں مقبولیت۔ ایک بار حج کے موقع پر آپ کے مرشد کریم نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے
اور ہم نے اسے قبول کیا۔ بارگاہ رسالت سے ہند کی سلطانی۔ بارگاہ رسالت میں آپ کا ایک مرتبہ ہے جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ زیارت مدینہ کا شرف حاصل ہوا، اور اس میں جب آپ زیارت مدینہ پہ گئے تو آپ نے بہت نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدسہ مقدسہ میں سلام پیش کیا، تو جواب آیا کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اس سے آپ کا جو مقام ہے بارگاہ رسالت میں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز ہند کی سلطانی بھی آپ کو بارگاہ رسالت سے موصول ہوئی۔ چنانچہ حاضری مدینہ کے وقت امام الانبیاء کی طرف سے بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا کہ تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ سلطان الہند کا سفر ہند۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سمرقند، بخارا، بغداد شریف سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے، اور اسی دوران آپ نے بہت سے علماء و مشائخ اور اولیاء اکرام سے ملاقات کی، جس میں سے 5 ماہ آپ نے بارگاہ غوثیت سے فیض یاب ہوئے، آپ نے فیض لیا۔ آپ پوری رات آپ کے اندر عبادت کا اتنا شوق تھا کہ آپ پوری رات عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھا کرتے، اور قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو اتنا شوق تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ دن میں 2 قرآن ختم فرما لیا کرتے، اور دیگر اولیاء اللہ کی طرح آپ کم کھانا کھایا کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ عبادت میں سستی و غنودگی پیدا نہ ہو۔ آپ کا لباس بھی انتہائی سادگی پسند تھا، جو کہ سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جس میں جھلک دکھلائی دیتی تھی۔ مریدوں کی فکر۔ ایک مرتبہ آپ مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ فرما رہے تھے تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ آپ نے عرض کی یا الہی میرے تمام مریدوں کو بخش دے، تو جواب آیا بخش دیا۔ وصال پرملال۔ آپ کے وصال شریف کی رات بعض بزرگوں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کے معین یعنی معین الدین حسن کا انتظار کر رہے ہیں، اور صبح 6 رجب المرجب 633 سن ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 سن عیسوی بروز پیر فجر کے وقت بعض محبین آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ پیر و مرشد آئیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں، مگر افسوس کہ ان کا انتظار ہی رہ گیا، اور جب بہت کثیر دیر گزر گئی تو پھر محبین نے آپ کے حجرہ مبارک کا دروازہ کھولا، اور اس میں سے غم کا سمندر امڈ آیا، اور دیکھا کہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ کا مزار مقدس جو ہے وہ ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف میں ہے۔ وہاں سے ہر سال جو ہے چھٹی شریف کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اور ہزاروں افراد وہاں ملک و بیرون ملک سے آتے ہیں اور خواجہ صاحب سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ آپ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم، جو میرے یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں اور والد ماجد یعنی مولانا نقی علی خان کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پا تک پھورے تھے
وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور خواجہ صاحب کے مزار مبارک کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اے خواجہ جلن لگی ہے۔ تیسرے روز جب میں نے انہیں دیکھا تو اس کے پھورے ختم ہو چکے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ذل حق غوث پہ ہے اور غوث کا سایہ تجھ پر، سایہ گستر سر خدام پہ سایہ تیرا۔ کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کی حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا۔ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، خواجہ صاحب کے بارے میں کچھ معلومات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔